کیا حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے؟ کیا انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی؟ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اسی بات کی تحقیق میں جائیں گے اور بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا سچائی ہے۔ میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ قرآن پاک کی حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جب میں نے آیات کا مطالعہ کیا تو کچھ حیرت انگیز باتیں میرے سامنے آئیں جو میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ انسان پہلے سے ہی اس زمین پر موجود تھا۔ اگر ہم یہ بات سوچیں اور قرآن پاک کی آیت ملاحظہ کریں جس میں کہا گیا ہے، اے پیغمبر اس وقت کا تصور کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے کیا آپ اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے کے خون کو بہائے گا؟ اگر انسان حضرت آدم علیہ السلام سے قبل دنیا میں موجود نہیں تھے تو فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ یہ فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے؟ اگر انسان نہیں بھی موجود تھا تو انسان جیسے ضرور موجود تھے۔ سائنس کہتی ہے زمین پر زندگی کی ابتدا 220 بلین سال قبل یوکریٹک نامی خلیے سے ہوئی تھی، جبکہ پہلا ممالیہ جاندار 65 ملین سال پہلے ارتقاب پذیر ہوا۔ 2 ٹانگوں پر چلنے والے انسان نما پہلا جاندار جو زمین پر عام موجود ہوا وہ آسٹرالوپیتھکس تھا، جس کے بعد وہ اپنی اگلی شکل یعنی ہومو جبلس میں گیا۔ یہ شکل مرحلہ وار بدلی، اس میں 1.1 ملین سال کا عرصہ لگا۔ آسٹرالوپیتھکس کا دماغ چھوٹا تھا جبکہ ہومو جبلس کے دماغ کا سائز بڑا تھا اور نسبتاً زیادہ ذہین تھے۔ یہ پتھر کے اوزار بناتے اور اس سے اپنی روزمرہ کے کام سر انجام دیتے تھے۔ ہومو جبلس 7 لاکھ سال دنیا میں موجود رہے اور پھر یہ مرحلہ وار ہومو اریکٹس میں تبدیل ہو گئے۔ یہ ہومو جبلس سے زیادہ ذہین اور بڑا دماغ رکھتے تھے اور ذہانت میں اس سے کہیں آگے تھے۔ انہوں نے پتھر کے اوزاروں کا پہلے سے بہتر استعمال تو شروع کیا ہی تھا، آگ کا استعمال بھی کرتے تھے۔ وہ گوشت خور جانوروں سے بچنے کے لیے بھی اس آگ کا استعمال بخوبی کرتے تھے۔ یہ افریقہ سے شروع ہوئے اور دوسرے براعظموں پر پھیل گئے۔ مشرق وسطیٰ اور ایشیا تک ان کی رسائی تھی۔ انہی کی ایک دوسری نوع بھی تھی، ہومو ہیڈلبرجینسس۔ یہ افریقہ سے یورپ میں داخل ہوئے جو بعد میں ارتقائی عمل سے گزر کر نیندرتھل بن گئے۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان ہومو اریکٹس یا نیندرتھل میں سے کسی ایک کی اولاد ہے، لیکن اپنے آباء و اجداد سے مختلف اور بہتر ہے۔ ہومو اریکٹس انسان سے مشابہ تھا، 2 ٹانگوں پر چلتا تھا، انسان کی طرح اپنے روزمرہ کے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے اوزار بناتا تھا، سخت پھل، گوشت اور اجناس کاٹنے کے لیے بھی انہیں استعمال کرتا تھا۔ بالکل انسان کی طرح ان کے خاندان تھے، ان میں خاندان کے بزرگوں کی دیکھ بھال اور ہمدردی جیسے احساسات بھی موجود تھے۔ لیکن سائنس پھر حتمی بات کہنے سے گریزاں ہے کہ ہومو اریکٹس انسان کے جد امجد تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا دماغ تھا جو انسان کی نسبت بہت چھوٹا تھا۔ نیندرتھل اور انسان میں ہومو اریکٹس سے بھی زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ انسانوں کی طرح 2 ٹانگوں پر چلتے تھے، آپس میں بول چال کے لیے انسانوں کی طرح زبان کا بھی استعمال کرتے تھے، سرد موسم میں بچاؤ کے لیے کپڑوں کا استعمال کرتے تھے، شکار کے لیے اوزار اور ہتھیار بھی بنا رکھے تھے۔ ہومو اریکٹس کے مقابلے میں ان کے ہتھیار زیادہ جدید تھے، اپنی ضرورت کے مطابق ایجادات کر لیا کرتے تھے، جبکہ مردے کو لاوارث نہیں چھوڑتے تھے بلکہ ان کو تدفین یا دیگر طریقوں سے باقاعدہ ٹھکانے لگایا جاتا تھا۔ آج سے 2 ملین سال قبل افریقہ میں 4 انسان نما جاندار رہتے تھے۔ ہومو اریکٹس نے نقل مکانی کی اور ایشیا چلا گیا۔ ہومو ہائیڈلبرجینسس کا ایک گروہ افریقہ سے یورپ منتقل ہو گیا اور بعد میں ارتقاء کے ذریعے نیندرتھل بن گیا۔ جو گروہ افریقہ میں رہا وہ آنے والے وقتوں میں ارتقاء کے ذریعے موجودہ انسان بن گیا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نیندرتھل اور انسان دونوں ایک ہی مشترکہ جد امجد ہومو ہائیڈلبرجینسس سے ارتقاء کے ذریعے وجود میں آئے ہیں۔ پچھلے دنوں سائنسدانوں نے جنوبی افریقہ کے غاروں میں انسان کی ایک نئی قسم دریافت کی ہے جو غالباً اپنے مردوں کو دفن بھی کیا کرتی تھی۔ انسانوں کی اس نئی قسم کو ہومو نالیدی کا نام دیا گیا ہے۔ نالیدی جنوبی افریقہ کی ایک مقامی زبان سیسوتھو میں
سیارے کو کہتے ہیں، اور چونکہ یہ باقیات رائزنگ سٹار یعنی ابھرتے ستارے نامی غار سے برآمد ہوئی، اس لیے انسانوں کی اس نئی قسم کو بھی یہی نام دیا گیا ہے۔ اب تک کی جانے والی تحقیق کے مطابق ہومونا لیدی کا ایک قد 1 میٹر 50 سینٹی میٹر کے لگ بھگ اور وزن 45 کلو گرام ہوا کرتا تھا۔ اس انسان کی کھوپڑی، دانت اور دھڑ انسانوں کی ایک ابتدائی قسم ہونمو ہابلس سے مماثلت رکھتے تھے، جبکہ شانے بنمانسوں کی طرح تھے۔ آج کل کے انسان سے زیادہ مختلف نہیں تھے۔ یہ انسان اپنے ہمجنسوں کو مرنے کے بعد گہرے دشوار گزار غاروں میں لے جا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ تحقیق میں یہ اشارہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ افراد مذہبی رجحانات کے حامل بھی تھے۔ کیا اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے قبل انسان جیسے بھیجے اور پھر خیال کیا کہ وہ ان کو بہتر شکل دے کر اپنا نائب مقرر کرے؟ اپنے خلیفہ اللہ پاک جو خالق ہیں، مالک ہیں، اللہ پاک کا خلیفہ ہونا یقیناً کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس میں قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف میں آپ کو اشارہ دیتا چلوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو زمین سے اگایا۔ یہ بھی تخلیق کے حوالے سے ایک بڑی اشارہ کرتی ہوئی آیت ہے۔ تو ہمارا سارے پروگرام اس بات کے اوپر نہیں ہوتا کہ ہم اپنی کوئی بھی بات آپ پہ مسلط کریں۔ ہم نے قرآن کو بھی سامنے دیکھنا ہوتا ہے اور سائنس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ دونوں جس بات میں اپنی نئی تحقیق پیش کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے اس تحقیق کو پیش کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کو صرف سوچنے پر مجبور کرتے ہیں تاکہ آپ سوچیں، اللہ کی تخلیق کو جانیں، تاکہ آپ مالک کائنات کو جان سکیں۔ اللہ حافظ۔